اور کہا کہ من یاخذ ھذا السیف بحق ہی، اے مسلمانوں تم میں کون جو میری یہ تلوار ہے، لیکن ایک شرط ہے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام یہ اعلان کر رہے ہیں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہ من یاخذ ھذا السیف بحق ہی، ہے کوئی اس تلوار کا لینے والا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے لے۔ پیغمبر اسلام کا یہ جملہ سن سارے مسجد میں سناٹا طاری ہو گئے۔ پیغمبر نے دوبارہ اس تلوار کو لہرا، دوبارہ یہ پیشکش کی، ہے کوئی تلوار کو لینے والا، لیکن حق ادا کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پھر سارے لشکر اسلامی میں سناٹا۔ جب تیسری مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا تو اصحاب رسول میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ہے ابو دجانہ۔ میدان احد امیر المومنین اور جناب حمزہ کے بعد اہم ترین شخصیتوں میں ابو دجانہ۔ اب سے کئی سال پہلے جب اصحاب رسول کے حالات سے ہماری گفتگو ہوئی تھی تو پوری تقریر ان صحابی کے بارے میں بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ شاید ہی کسی کے ذہن میں اس وقت کی باتیں ہوں، اس کو 7 یا 8 سال گزر چکے۔ پیغمبر اسلام کو تلوار لہرا رہے اور ابو دجانہ انصاری کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول پہلے یہ تو بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے۔ 3 مرتبہ اعلان تو سوال ہوا کہ اس کا حق کیا؟ پیغمبر نے کہا اس کا حق یہ کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے اور کسی کافر کو بخشا نہ جائے اور راہ خدا میں اتنا چلایا جائے جب تک کہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول یہ تلوار میرے حوالے کی۔ پیغمبر اسلام کے بھانجے جناب زبیر، پیغمبر اسلام کے پھوپھی ذات بھائی جناب زبیر، وہ بھی اسی لشکر میں۔ یہ طلحہ اور زبیر یہ وہ ہیں جن کا نام آپ جنگ کے جمل میں پڑھتے رہتے اور سنتے رہتے۔ ان میں سے جو زبیر یہ پیغمبر کے کزن ہیں، پیغمبر کے پھوپھی ذات بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت تھا یہاں پہ، اور جو پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا کہ ہے کوئی تلوار لینے والا تو میں کھڑا بھی ہوا تھا، لیکن پیغمبر نے یہ تلوار مجھے نہیں دی، توجہ ہی نہیں کی میری طرف۔ اس وقت ابو دجانہ نے جب یہ سوال کیا اور پیغمبر نے اس کا جواب دیا، کافروں کو معاف نہیں کرنا، مسلمانوں کو قتل نہیں کرنا، راہ خدا میں اتنا چلانا ہے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کا حق ادا کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے یہ تلوار ان کے حوالے کی۔ اچھا، یہ مدینے کے رہنے والے صحابی ہیں ابو دجانہ، مکے سے نہیں آئے، وہ تلوار ہاتھ میں لے کے چلے۔ ابو دجانہ کا ایک طریقہ کار تھا کہ کسی بھی لڑائی اگر مرنے کے لیے جاتے تھے، اسلام سے پہلے کی لڑائیاں مرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی پیشانی پہ سرخ رنگ کی ایک پٹی باندھ کے جاتے تھے۔ انصار مدینہ اسلام سے پہلے جب یہ لوگ کافر تھے، بت پرست تھے، تو ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا کہ ابو دجانہ کی پیشانی پر اگر سرخ رنگ کی پٹی نظر آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ مرنے کے لیے آیا۔ جناب زبیر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں لیتے ابو دجانہ پہلے تو اپنے لباس میں سے سرخ رنگ کی پٹی کو نکالا، اپنی پیشانی پر اس سرخ پٹی کو باندھا اور اس کے بعد تلوار لے کے چلے، لیکن بڑی شان کے ساتھ چل رہے، یعنی تھوڑا انداز میں غرور آ رہا، تکبر آ رہا۔ یہ آپ کو معلوم کہ اسلام بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے تکبر اور غرور، لیکن اس وقت جو تلوار لے کے چلے ہیں ابو دجانہ تو تمام لشکر اسلامی کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر رہے، بظاہر یہ لگ رہا۔ بات اب بہت سی لڑائی میں کچھ منافقین بھی لشکر اسلام میں ہیں، تو بعض لوگوں کو شکایت ہو گئی، دوڑ کے آئے، اللہ کے رسول آپ نے تلوار ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی جنہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ غرور اسلام میں حرام اور وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کر رہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا بس جہاد کا موقع ہی وہ موقع جہاں اللہ نے اس قسم کے تکبر و غرور کی اجازت دی، عقل کے چلنے کی اجازت دی۔ دشمنوں کے سامنے بھی تو بہانات لشکر اسلامی کا ایک فروغ قائم کرنا۔ ابو دجانہ نے یہ تلوار اور واپس میدان احد کے بعد کے حالات نے بتایا کہ ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ تفصیلات تو ابھی آپ سنیں، لیکن جناب زبیر کی روایت سن لیجیے۔ جناب زبیر کی روایت کو مکمل سن لیجیے۔ فرماتے ہیں جناب زبیر کہ خیر کے واقعات ہو گئے، اب میں ابو دجانہ کے پیچھے لگا رہا کہ آخر ان کے پاس کون سی ایسی شجاعت جو پیغمبر نے مجھے بٹھا کے تلوار کو دی۔ تو میں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ ابو دجانہ اس تلوار بے شمار کافروں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے، یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچ گئے
پہنچ گئے کہ جہاں پہ ہندا اور اس کی ساتھی عورتیں کھڑے ہوتے رجت پڑھ کے اور گانے گانے کافروں کو جوش دلا رہی اور ابو دجانہ نے ایک مرتبہ تلوار کو بلند کیا تاکہ ہندا کی گردن کو کاٹا جائے. اس وقت ہندا نے ایک مرتبہ فریاد کی کہ ہے میرے ساتھیوں مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے, آؤ اور آ کر مجھے بچاؤ. لیکن اس وقت کا یہ واقعہ اس وقت تک مسلمانوں کا غلبہ لشکر کفار فرار اختیار کر رہا, کوئی ہندا کی فریاد سننے کے لیے بھی نہیں آیا. تو آسان ترین شکار, لیکن نہیں. جناب زبیر کہتے ہیں کہ تلوار گردن تک پہنچی اور میں نے دیکھا کہ تلوار کو واپس پھینکا گیا. ابو دجانہ واپس پلٹے اور اب دوسرے کافروں کے پیچھے لگے. میں ان کے قریب گئے, کہا کہ ہے ابو دجانہ یہ کیا ماجرا کہ تم نے دشمن کے قریب پہنچ کے تلوار کو ہٹا دیا. کہا کہ جنگ کے جوش میرا دل تو چاہا کہ اس عورت کی گردن اڑا دوں, لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ پیغمبر کی تلوار, اس تلوار سے کسی عورت کو قتل کرنا یہ اس تلوار کا حق ادا نہیں ہوگا. اور عورت بھی ایسی جو فریاد کر رہی اور اس کا شوہر اور بیٹا بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا. یعنی جھکے ہوئے دشمن کو, بھاگے ہوئے دشمن کو, بالکل ہتھیار ڈالے ہوئے دشمن کو قتل کرنا یہ پیغمبر کی تلوار کی شان کے خلاف. سنا کہ میں نے اس تلوار کو کہ پیغمبر کی تلوار اس عورت کے جسم میں نہ جائے واپس کھینچ لیا. بس یہی ابو دجانہ کا جذبہ اور پیغمبر اسلام سے محبت کہ یہ تلوار ان کو عطا کی گئی. ان کے حالات تو آتے رہیں گے.